بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جب مسجدوں کا تذکرہ آئے، جب مسجدوں کی بات آئے، جب مسجد میں جانے کا تصور آئے تو اس کے ساتھ ہی کس کا تصور آتا ہے، کس کے متعلق سوچ آتی ہے؟ کسی کے بھی گھر جانے والے ہو، جس گھر کی طرف رخ کرو اس کے گھر کا مالک وہ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور پھر گھر کا مالک دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر دنیا کے مارے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جتنا بڑا ہو، تگڑا ہو، اس گھر کی عظمت اور شان اتنی ہی بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ بولیے، بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ اور قدموں کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے اور شوق اتنا بڑھتا ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو ایکسیلیٹر اور زور سے دباتے ہیں کہ جلدی جا کے اس سے ملاقات کریں۔ تو یہ جو گھر ہے یہ کس کے ہیں؟ یہ گھر کس کے ہیں؟ تو جس کا جی ان گھروں کی طرف آنے کو نہ چاہے اس سے بڑا محروم کون ہے؟ اور اس سے زیادہ بے عقل کون ہے؟ ہم لوگ اپنی عقل پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، کیوں ہم نے یہ I'm a successful man in this world، میں نے یہ کیا ہے۔ تو جس کو اتنا نہیں پتا کہ جو سب سے بڑا ہے اس کے گھر جانے سے ملتا کیا ہے، اس سے زیادہ بے وقوف اور کون ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، میرے جو اللہ کے گھر ہیں، جو مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، مسجد کی نسبت، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، بناتے تم ہو لیکن ہے کس کا؟ گارا، مٹی، چونا، اینٹیں تمہاری ہیں لیکن یہاں میری رحمت برستی۔ فرمایا اللہ کی مسجدیں صرف وہ لوگ بناتے ہیں، انما کا معنی کیا ہے؟ صرف وہ لوگ، طالب علم بھی یہاں بیٹھے ہیں، کیا معنی ہے؟ صرف اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں، تعمیر وہ کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ، محنت، کوشش وہ کرتے ہیں، سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ان گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں۔ تو جو مسجد والا ہے اس میں یہ پانچوں باتیں ہوں، اور جس میں پانچوں باتیں ہوں گی وہ کون ہوگا؟ مسجد والا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں ایک اور فضیلت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسیسمنٹ کرنی ہے، ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں، دیکھ لو ان باتوں میں سے کوئی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، عاشق رسول، فلاں فلاں کا عاشق، دیکھ لو، اگر ان باتوں میں ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ایمان یہیں تک ہے، نیچے کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور فرمایا قریب ہے
اور قریب سے مراد یہاں ہے یقیناً، کیونکہ اللہ رب العالمین، یہاں طالب علم بھی بیٹھے ہوں گے، قرآن کریم میں جب عصا آئے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ آئے تو پھر وہ کس کا معنی دیتا ہے؟ کیوں بھائی ولید، کس کا معنی دیتا ہے؟ پھر وہ یقین کا معنی دیتا ہے، پھر وہ شاید کا معنی نہیں دیتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو فرمایا یقیناً پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو نماز جو ہے، جو فرض ہے، اس کے ادا کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ مسجدیں کس لیے بنی ہے؟ اس لیے بنی ہے کہ جماعت فرض نماز کا وقت ہو تو اپنے آپس میں ہی پڑھ لو۔ مسجدیں اس لیے بنی ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو تو فجر کے وقت اپنے بیڈ کے ساتھ مصلی ڈالو، وہیں پڑھ لو۔ فرض نماز کا وقت ہو تو کہو کہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، عشاء کی نماز اتنی دیر سے پڑھیں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی، گھر میں ہی آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، اور گھر والا ہم سے بے نیاز ہے۔ گھر والا دنیا میں جس کسی کے بھی گھر جاؤ وہ محتاج ہوتا ہے، بے نیاز دنیا میں بولو اللہ کے سوا، لیکن یہ بے نیاز ایسا ہے کہ جو اس کے گھر کی طرف آئے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ایک ایک قدم جو تم اٹھا کے اس کے گھر کی طرف جاؤ وہ ایک ایک قدم کی قیمت لگاتا ہے۔ کہتے ہو نا یار میری یعنی محنت کی قدر نہیں پڑ، روتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ ہر جگہ ہی روتے ہیں، اس نے، لیکن یہ ہے، یہ گھر والا کیسا ہے؟ تم جب قدم اٹھاؤ اس کے گھر کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ علیم بذات الصدور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تم نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، تمہارے قدموں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو قدم اٹھنے شروع ہوئے، اور قدموں سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن ہم صرف اسی موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ قدم اٹھنے شروع ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے لکھنے والوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ کسی اور کے گھر، پریزیڈنٹ کے گھر، پرائم منسٹر کا گھر، چیف منسٹر کا گھر، دنیا کے بڑے بڑے تگڑے، جیسے مرضی ان کے گھروں کی طرف جاؤ، کو مول پڑتا ہے، ویلیو لگتی ہے، کئی دفعہ دھتکار دیتے ہیں، بگا دیتے ہیں، دفعہ ہو جائیں یہاں سے، پھر جاتا ہے، پھر اگلی بار تحفے لے کے جاتا ہے، اگلی بار سر جھکا کے جاتا ہے، اگلی بار ساتھ سفارشی لے کے جاتا ہے۔ کون کون لے کے جاتا ہے؟ ادھر کسی بات کی ضرورت، ایمان ہو، اخلاص ہو اور اللہ کے رسول کی اتباع ہو، اتنا بڑا اکاؤنٹ کھلے گا کہ اس اکاؤنٹ کا دنیا میں کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ امام مسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں، مدینہ میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ، ایک ہے بنو سلمہ۔ یہ قبیلہ والے کون تھے؟ بنو سلمہ، لام کی کسرہ کے ساتھ ہے۔ امام نووی نے خصوصی طور پر بیان کیا، فرمایا عرب میں ایک ہی قبیلہ ہے جس کا نام بنو سلمہ لام کی کسرہ کے ساتھ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی قبیلہ نہیں، لام کی زیر کے ساتھ۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، قبیلے والے۔ مسجد نبی بنی تو اب یہ مسجد ایسی ہے جو اس کا نام سنتا ہے دل اس کی طرف کھنچتا ہے کہ نہیں کھنچتا ہے، اور 1000 بار جاؤ اگلی بار پھر تمنا ہے پھر جاؤ۔ اور یہ آج کی بات نہیں، جب سے اس کی تعمیر ہوئی ہے اس میں اخلاص اتنا ہے، اس میں ان لوگوں کا خون پسینہ ہے جن سے اللہ مسجد بناتے ہوئے ہی راضی ہو چکا تھا۔ وہ مسجد ساری دنیا میں جس کے دل میں ایمان ہے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بنو سلمہ والے وہ مسجد سے کچھ دور رہتے تھے، انہیں پتہ چلا مسجد کے ساتھ جگہ خالی ہے، انہوں نے قریب منتقل ہونا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا تو آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، قریب نہ ہو، وہیں رہو جہاں تم لوگوں کے گھر، مسجد کے قریب خالی جگہ کو خالی رہے، تم لوگ جہاں ہو وہیں رہو
کیوں تم اپنے گھروں سے جہاں ہو چمٹے رہو؟ کیوں تم جو قدم چل کر آتے ہو ان قدموں کو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں درج کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ تکتب آثارکم۔ تو پھر ان کی طرف سے جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ما کان یسرنا انا کنا تحولنا۔ جب سے اللہ کے رسول کی بات یہ سن لی ہے، اب ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے قریب آنا پسند ہی نہیں ہے، ہم جس جگہ ہیں اسی جگہ پر راضی۔ اور امام ترمذی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، ان لوگوں کی شان میں آیت اتری انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في کتاب امام مبین۔ فرمایا مردوں کو زندہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے، اور بس نہیں، اور تم جو کچھ عمل کر کے آگے بھیجتے ہو اور جو قدم اٹھاتے ہو ان تمام کو لکھا جاتا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور اس سے پہلے لکھا تو اب جا رہا ہے، لیکن ہم نے ہر چیز کا جو کتاب مبین لوح محفوظ ہے اس میں ہم نے ہر چیز کا پہلے ہی احاطہ کر رکھا ہے کہ یہ خوش نصیب ہیں، ان کے قدم اٹھ کر ادھر جائیں گے اور ہم ان کے قدموں کو ان کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ تو اب جو مسجد میں نہیں آتا خود سوچے وہ کتنا بڑا محروم ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تباہی اور بربادی کی طرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جنہیں اس بات کی سمجھ لگی تھی، آج اگر ہوں تو دنیا دار ہونے کا، یا ایسے آدمی کو دنیا دار دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اس کی عقل ٹھکانے میں ہے ہی نہیں۔ یا آج زیادہ جو زیادہ جس کو کہتے ہیں نا منہ پھٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار مسیطڑ آدمی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار وہ کسی کو دیکھے نا مسجد سے سمٹا ہوا، وہ کہتے ہیں یار مسیطڑ انتہور کو کم ہی نہیں ہے، مسجد کے علاوہ اسے اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، وہ کو کم کرن والا، کر لو کام دنیا کے، کیا ملا ہے تمہیں؟ اور ان لوگوں کو دیکھو جو مسجدوں سے چمٹے ہوئے تھے، آج وہ رخصت ہوئے 1400 برس سے بھی زیادہ ہو چکا، ان کا نام نامی آئے تو ہر ایک پر کیا کہنا ضروری ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ امام مسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص ایسا تھا، توجہ کیجئے، مدینہ سارے میں ایک شخص ایسا تھا کہ میرے علم کے مطابق اس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ اب آپ دیکھ لو، آبادی ہزاروں میں یا لاکھوں میں مدینہ منورہ کی ہو، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ صحابی ہیں، یہ کو ایسی بات، یہ ناک توڑ کر بات کرنے والے لوگ، وہ گپے مارنے والے، یا جو آج کل کے جو اندازے ہیں، جو ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں، فالس فیک ایسٹیمیٹس، ویسے لوگ نہیں ہیں، سچے لوگ۔ وہ کہتے ہیں میرے خیال میں اس بندے سے زیادہ کسی اور کا گھر مسجد نبوی سے دور اتنا نہ تھا جتنا اس کا، لیکن اس بندے کی قسمت، سعادت اور نصیبہ کیا تھا؟ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، لیکن اس کی کوئی نماز بھی با جماعت ہونے سے نہ رہتی تھی۔ فرمایا کوئی نماز اس کی بغیر جماعت کے چھوٹتی ہی نہ تھی، جو نماز تھی کہاں ہوتی؟ مسجد نبوی میں با جماعت ادا کرتا۔ اور امام کون ہوتے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اور صحابہ کو ان کے امام محمد رسول اللہ کے ساتھ بلایا جائے گا، ان کے امام یہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کہا گیا، اور بعض روایات میں ہے فقلت لہ، میں نے اسے کہا، ترس آ گیا دیکھنے والوں کو، لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الظلماء وفی الرمضاء، اللہ کے بندے اتنی دور سے آتے ہیں،
کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی، اور مدینہ کی مٹی جب گرمی میں تپتی ہے تو کیسے ہوتا ہے، اور وہیں سے کیا ہوتا ہے، اتنی گرم ہوتی ہے کہ دھواں اٹھتا ہے، اور دھوئیں کی وجہ سے سامنے پڑی ہوئی چیز سراب نظر آتی ہے، اتنی گرمی پڑتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا فجر کو بھی آتے ہو، عشاء کو بھی آتے ہو، گرمی میں بھی آتے ہو، ایسا کرو ایک گدھا خرید، اس پہ بیٹھ جایا کرو، نہ پاؤں جلے، نہ سردی نہ گرمی، اور اس کے بعد بعض روایات میں ہے کہ مدینہ میں درندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پیدل آتے ہو، خرید لو۔ تو وہ کہنے لگا تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو، مجھے تو اس سے بہت بڑی آفر ہو، میں وہ آفر بھی قبول نہ کروں گا۔ اور وہ آفر کیا ہے کہ اگر مجھے مسجد نبوی کے پڑوس میں گھر مل جائے تو میں اس گھر میں بھی آنا پسند نہیں کروں۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض صحابہ کو یہ بات ناپسند آئی، انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے، ہمارے ہاں جو ایسی بات کرے اسے فوراً کیا کہتے ہیں، لو جی گستاخ ہو گیا، 295 سی لگاؤ اور بس شروع ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، گھٹیا سوچ، گھٹیا ایمان، گھٹیا کردود سب کے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول اس نے یہ بات کہی، کیا آپ کے پڑوس میں، مسجد کے پڑوس میں گھر ملے تو میں تب بھی نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا کیا بات ہے، کہا انی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی مقصود، سینے میں ایمان موجود ہے، آپ کی محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے میں چاہتا ہوں قدموں پہ چل کے آؤں تو میرے اللہ میرے قدم میرے نامہ اعمال میں لکھ دے، واپس جاؤں تو میرے نامہ اعمال میرے واپسی کے قدم وہ بھی لکھے جائیں، اس لیے مسجد نبوی کے قریب آنا اور نہ ہی سواری خریدنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہتا ہے تو میں زبان نبوت سے گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ نے تیرے لیے یہ سارا کچھ لکھ کر جمع کر کے رکھ دیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور پھر اس کے بعد اور فضیلتیں ایک ایک قدم پر کیا کچھ ملتا ہے، لیکن آئیے وقت کے ختم ہونے سے پہلے دو احادیث مبارکہ سن لیں کہ جو چلتا ہے، وضو کرتا ہے، سردی گرمی میں جاتا ہے، حاضری کی کوشش پوری کرتا ہے اور اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں لیکن اللہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ ایک سٹیج آ جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کرتے رہو محنت، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، کرتے رہو، ایک نہ ایک دن کسی درجے پہ پہنچو گے کہ نہیں۔ یہ چیز ہمیں دنیا میں بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے اور نصیحت کرتے ہیں، لیکن دین اور قرآن و سنت کے معاملے میں یہ بات ہماری سمجھ سے ہمیں نہیں آتی سمجھ، یہ بے وقوف بات ہے۔ آتے رہو، مسجد تمہارا گھر بن گیا ہے تو اب کیا ملے گا، اب بیڑا غرق ہو جائے گا، اب تو اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط، اور اسی طرح امام بزار اپنی کتاب المسند میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسجد بیت کل تقی وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالرواح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ جو سفر مسجد سے شروع ہوا وہ ختم کہاں پہ ہوگا؟ جنت میں۔
ہمارا سفر جس کا پاکستان سے شروع ہوا اس کی موت امریکہ جا کے، کیوں جی یہی ہوتا ہے، جس کا سفر ادھر سے شروع ہوا گاؤں کسی میں پیدا ہوا، موت جا کے انگلینڈ میں۔ تو جتنی دیر زندہ رہتا ہے بڑا فخر کرتا ہے، جب دفن ہو جاتا ہے کوئی جانتا بھی ہے اس کو، جو وہاں ہے وہ بھی نہیں فاتحہ درود پڑھنے کے لیے جائے۔ یہی ہوتا ہے، جب آئے جائے لوگ بڑا ویلکم کرتے، جب مر جائے پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ لیکن جو اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنائے وہ جائے گا کہاں؟ وہ جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد، اور فرمایا المسجد، مراد یہ ہے کوئی مسجد، بیت اللہ، مسجد نبی نہیں، کوئی مسجد جو مسجد ہے، بولو کیا ہے؟ خانقاہ نہیں ہے جہاں 10 پیر دفن ہے، 5 وہاں لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، 10 نے عجیب و غریب رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اور وہاں نشے کا سارا کاروبار ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں جا کے غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، اور جو دودھ اللہ پیدا کرتا ہے دیتا ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز چڑھا دے۔ فرمایا ہر مسجد متقی کا گھر ہے۔ ہر مسجد کس کا گھر ہے؟ تو معنی کیا ہوا؟ ہر متقی کا گھر کون سا ہے؟ تو ہر مسجد متقی کا گھر، اور ہر متقی اس کا گھر مسجد ہے۔ اور فرمایا جس نے مسجد کو اپنا گھر بنایا اس کو اللہ نے ضمانت دی ہے، اس کو گارنٹی دی ہے۔ کس کی؟ بالرواح، اور رواح کا معنی ہوتا ہے الحیات الصحیحہ المشوبۃ بالسعادہ، ٹھیک ٹھاک زندگی جس میں خوشبختی، سعادت اور اطمینان، یعنی جسم بھی ٹھیک، 2 باتیں، جسم بھی ٹھیک اور باقی کام امور جو جسم کے گرد ہیں وہ بھی ٹھیک، ظاہر بھی ٹھیک، باطن بھی ٹھیک، بس نہیں۔ فرمایا والرحمہ، اور اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کی زندگی میں رحمت ہی رحمت ہو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت، یار دعا کرو اللہ رحمت کر، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والجواز علی الصراط، اور اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ میرا یہ بندہ پل صراط کو ضرور پار کرے گا، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ میری رضا ضرور حاصل کرے گا، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے میری رضا حاصل کرتے 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 جنت میں پہنچ جائے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مسجد سے شروع ہوئی۔ اور آئیے آخر میں ایک اور حدیث مبارک سن لیں۔ امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم وان مرضوا عادوہم وان كانوا فی حاجۃ اعانوہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ حدیث سمجھ آ جائے تو ہم میں سے ابھی کوئی مسجد سے نکل کے گھر جانا پسند نہیں، گھر والوں کو کہیں یہیں آ کے مل جاؤ، یہیں کھانا پینا دے جاؤ، ہم نے کوئی نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ اس مسجد میں بیٹھنے سے دنیا اتنی ملتی، دنیا اتنی ملتی، ساری زندگی دھکے کھاتے ہیں، کھجل خراب ہوتے رہتے، ایک گھر نہیں بنتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے میخیں، جب گائے کو باندھتے ہیں تو کس کے ساتھ باندھتے ہیں؟ قلعہ ٹھوک کے باندھتے ہیں، اور قلعہ کتنا گہرا ٹھوکتے ہیں تاکہ گائے کتنی طاقتور ہوتی ہے، قلعہ کبھی اکھاڑ سکتی ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ اسی قلعوں کی طرح مسجدوں کی میخیں ہیں، گڑی ہوئی، اتنا مسجد سے تعلق۔ فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، اور جب یہ میخیں بنتی ہیں تو پھر ان کی خصوصیات، ان کا پروٹوکول کیا ہے؟ فرمایا ان کے جو ہم مجلس ہوتے ہیں، ان کے کمپینینز، وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ ساتھی فرشتے جو ہیں
یہ اپنے اس ساتھی کا بڑا خیال ہے. باقی دنیا میں کوئی ساتھی دوسرے کا خیال رکھتا ہے؟ بولو تب تک ہی خیال رکھتا ہے جب تک اس کو مطلب ہے. ٹھیک ہے نا، جب دیکھا مطلب نہیں ہے وہ کہتے جائے جہاں جاتا ہے، ہم نے کیا کرنا. فرمایا یہ ساتھی جو مسجد کی میخ ہے اور جس کے ساتھی اس کے ہم جلیس ہم نوا فرشتے ہیں، فرمایا اگر یہ مسجد سے غائب ہو جائے، اور غائب کس وجہ سے ہو؟ جان کے سستی کی وجہ سے نہیں، انسان ہے کوئی وجہ ہو، اگر غائب ہو جائے تو وہ فرشتے اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، کہاں گیا ہے ڈھونڈتے ہیں اسے. اور اگر بیمار ہو جائے تو دنیا میں کوئی اس کی عیادت کے لیے آئے نہ آئے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں. زیادہ لمبا آدمی بیمار ہو تو بھائی بہن بھی چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اٹھتا ہی نہیں پیاسی کی کری ہے انہیں، لیکن فرشتے وہ عیادت کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی، اگر اس اللہ کے بندے کو دنیاوی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پڑ جائے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.